اذا السماء انفطرت، ایک وقت آئے گا جب آسمان پھٹنے لگے گا، واذا الکواکب انتصرت، اور ستارے ٹوٹ ٹوٹ کے گرنے لگیں گے، واذا البحار فجرت، کے سمندروں میں آگ لگی ہوئی ہوگی، تو اس کے بعد واذا القبور بعثرت، اور قبروں کو اکھیڑ دیا جائے گا، علمت نفس ما قدمت واخرت، ہر انسان کو پتا ہوگا اس نے کیا چھوڑا ہے کہ آگے بھجوایا ہے۔ اس تمہید کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک سوال کیا ہے، اسی سوال پر امیر المومنین کا یہ خطبہ ہے نہج البلاغہ کا، اس کا بھی ترجمہ کرنا ہے مجھے فقط آپ کی خدمت میں۔ مولا کائنات کا کلام ہے، یعنی امام کا کلام ہے، سارے کلاموں کا امام ہے، اور ہدایت کے لیے کافی ہے۔ نام امیر المومنین پر ایک مل کے صلوات بھیجے محمد وعلی محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جب زمین و آسمان کی یہ کیفیت ہے تو اللہ ایک سوال کر رہا ہے، یا ایھا الانسان، یہاں پر مسلمانوں سے سوال نہیں ہے، بحیثیت انسان سوال ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ تو جب یہ کیفیت ہونے والی ہے تو تجھے کس چیز نے اپنے اس کریم پروردگار کے سامنے مغرور بنایا ہوا ہے، کس چیز نے تجھے دھوکے میں رکھا ہوا ہے؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک، اس کریم پروردگار کے بارے میں کس چیز نے تجھے دھوکے میں رکھا ہوا ہے جس نے تجھے خلق کیا، الذی خلقک فسواک فعدلک، تجھے برابر سے بنایا اور تجھے اچھا بنایا، فی ای صورت ما شاء رکبک، اور تجھے جو صورت اس نے عطا کرنا چاہیے ایک بہترین صورت عطا فرمائی۔ یہ سب کچھ ہونے کے بعد، اور کچھ علماء نے اس کا ترجمہ ایسا سے کیا ہے کہ فی ای صورت ما شاء رکبک، یعنی تیرے جوڑوں کو، تیری ہڈیوں کو اچھی طرح سے جوڑ دیا اس نے۔ کلا بل تکذبون بالدین، اس کے باوجود بھی تم قیامت کا انکار کرتے ہو۔ یہ اس کی ابتدائی آیات ہے، اس کی آخری 3 آیات میں بھی اللہ نے پھر سوال کیا ہے کہ کیا تمہیں پتا ہے کہ قیامت کا دن کیا ہے؟ ثم ما ادراک ما یوم الدین، پھر سوال کیا کہ کیا اور تمہیں پتا ہے کہ قیامت کے دن کیا ہونے والا ہے؟ پھر ایک جملے میں جواب دیا قیامت کے دن ہونے کیا والا ہے، یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، اس دن کوئی کسی کا ساتھ دینے والا نہیں ہے۔ یہ اللہ نے ایک جملے میں قیامت کا تعارف کروایا ہے۔ تو جو کچھ کرنا ہے یہاں سے کر کے جانا ہے، اپنے ماں باپ کے لیے، مرحومین کے لیے، خود اپنے آپ کے لیے۔ اس دن کوئی کسی کا ساتھ دینے والا نہیں، والامر یومئذ للہ، حکم صرف اللہ کا چلنے والا ہے۔ اب آ جائیے خطبہ امیر المومنین کا۔ مولا کے نام پر ایک اور صلوات بھیجیں مرحومین کے سارے ثواب کے لیے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ 7-8 منٹ ہے میرے پاس، میں اس خطبے کو چاہتا ہوں کہ اس کا خلاصہ آپ کے سامنے سنا دوں۔ یہ خطبہ نمبر 223 ہے نہج البلاغہ میں، جو 3 پورشنز اس کے، پہلے ہیں خطبات، پھر ہیں مکتوبات لیٹرز، اور پھر آخر میں کلمات قصار۔ پہلے حصے میں خطبہ نمبر 223، جس لیے میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ مجھے یقین ہے کہ آپ بعد میں سوال کریں گے کہ یہ کون سا خطبہ ہے۔ اور یہ میں نے عرض کیا کہ سورہ انفطار، سورہ نمبر 82 کی آیت کے ذیل میں کہ اے انسان تجھے کس چیز نے مغرور کیا وہ اللہ کے سامنے، اس پر امیر المومنین نے کلام کہنا شروع کیا۔ میں فقط ترجمہ سنا رہا ہوں۔ دیکھو یہ انسان جس سے یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ تجھے کس چیز نے اپنے رب کے سامنے مغرور بنایا ہوا ہے، جس انسان سے یہ سوال کیا جا رہا ہے وہ اپنی دلیل کے اعتبار سے کس قدر کمزور ہے، اس کے پاس کیا جواز ہے اللہ کی معصیت کا، اس کے پاس کوئی دلیل ہے، اور اپنے فریب خوردہ ہونے کے اعتبار سے کس قدر ناقص معذرت کا حامل ہے۔ یعنی اگر کوئی ایکسکیوز بھی پیش کرے گا تو کیا پیش کر لے گا؟ مثلا کچھ لوگوں کے بارے میں کہ وہ قیامت میں ایکسکیوز پیش کریں گے، پروردگار میں جس جگہ پر رہ رہا تھا وہاں پر گناہ بہت زیادہ تھے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے جواب دینے والا ہے کہ تو پھر ہجرت کیوں نہیں کی تھی؟ پھر تم نے ہجرت کا دروازہ تو ہم نے بند نہیں کیا تھا۔ کوئی کہے گا کہ پروردگار میں بہت زیادہ خوبصورت تھا اس لیے دنیا میں طرف آ رہی تھی، یہ بھی بعض لوگوں کو وہم و گمان ہو جاتا ہے بلا وجہ کا۔ لیکن اگر ہے کسی کو یہ کہ بھائی میں بہت خوبصورت تھا اس وجہ سے میں گناہ میں انوالو ہو رہا تھا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ حضرت یوسف کی مثال پیش کرنے والا ہے کہ کیا یوسف سے زیادہ خوبصورت تھے جنہوں نے اپنی عفت کی حفاظت کی تھی؟ پروردگار میں بہت زیادہ دولت مند تھا، اس وجہ سے کچھ گناہ ہوتے ہیں الگ الگ کیٹیگریز کے، کچھ گناہ دولت لے کر آتی، کچھ گناہ خوبصورتی، کچھ گناہ ماحول۔ تو پروردگار میں بہت دولت مند تھا اس لیے میں گناہ ہو گئے تھے، تو مثال دی جائے گی حضرت سلیمان کی، کیا ان سے بھی زیادہ ملک عظیم تھا تمہارے پاس؟ تو کوئی عذر نہیں ہے۔ تو مولا کائنات کیا کہہ رہے ہیں کہ کس قدر ناقص معذرت کا حامل ہے، جو معذرت ہے وہ ناقص ہے، اپنے نفس کو جہالت کی سختیوں میں مبتلا کر دیا ہے۔ اور اے انسان سچ بتا تجھے کس چیز نے گناہوں کی جرأت دلائی ہے اور کس چیز نے پروردگار کے بارے میں دھوکے میں رکھا ہے۔ اس کے بعد مولا کائنات نے کچھ سوال کیے، بڑے لطیف ہیں یہ، بہت یعنی دل پر لگنے والے۔ کیا اپنے نفس پر اتنا بھی رحم نہیں کرتا جتنا دوسروں پر کرتا ہے؟ پھر مولا نے مثال دی، جب کسی کو سورج کی حرارت میں دیکھتا ہے تو اس پر سایہ کر دیتا ہے۔ ایک بیسک ہیومینٹی کا تقاضا ہے نا، آپ نے دیکھا کہ ایک شخص ہے کہ جو بیچارہ بہت شدید دھوپ میں اور آپ کے پاس امبریلا ہے، آپ اخلاقیات کا تقاضا ہے کہ اس سے جا کے کہیں گے جناب یہ آپ یوز کر لیجئے، ٹھیک؟ تو تم جب کسی اور کو حرارت میں دیکھتے ہو تو اسے سایہ کر دیتے ہو،
کسی کو درد اور رنج میں مبتلا دیکھتے ہو تو اس کے حال پر رونے لگتے ہو. پھر کس شے نے تجھے خود اپنے مرض میں صبر دلا دیا ہے کہ کچھ نہیں ہونے والا؟ جب دوسروں پر رحم کرتے ہو تو اپنے نفس پہ کیوں نہیں رحم کرتے؟ اور اپنی مصیبت پر سامان سکون کیوں فراہم کر دیا ہے؟ اور اپنے نفس پر رونے سے کس چیز نے تجھے روک دیا؟ اپنے حال پر رونا چاہیے. یعنی مولا کہہ رہے ہیں سب سے پہلے اپنے حال پر رونا چاہیے تمہیں. سبحان اللہ. آگے اور پڑھتا ہوں, ایک مل کے صلوات بھیجتے ہیں. نام امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام. اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمتوں کا بیان ہے, خطبہ نمبر 223 نہج البلاغہ. اس امر کا تصور کر, یہ میں درمیان سے سنا رہا ہوں کچھ حصے, اس امر کا تصور کر کے کس طرح وہ تیرے دوسروں کی طرف منہ موڑ لینے کے باوجود بھی تیری طرف متوجہ رہتا ہے. ایک حدیث کا مفہوم اس قسم کا ہے کہ جب انسان نماز پڑھتا ہے تو وہ خدا کی طرف ایسے متوجہ ہوتا ہے کہ جیسے خدا کے علاوہ اس کے بہت سارے خالق ہیں. یعنی صرف خدا کی طرف اس کا دھیان نہیں ہوتا, بہت سوں کی طرف ہوتا ہے. اور اللہ کہتا ہے کہ میں تیری طرف ایسے متوجہ ہوتا ہوں کہ جیسے تیرا میرے سوا کوئی بندہ ہی نہیں ہے. یعنی تیرے علاوہ میرا کوئی بندہ ہی نہیں ہے, میں تیری طرف ایسے متوجہ ہوتا ہوں, تو میری طرف ایسے متوجہ ہوتا ہے کہ جیسے تیرے بہت سارے خدا ہیں. اس کے بعد مولا نے بڑی ہی لطیف بات ہے یہ, وہ نہ اپنے فضل و کرم سے تجھے روکتا ہے, نہ تیرے پردے راز کو فاش کرتا ہے, بلکہ تو پلک جھپکنے کے برابر بھی تو اس کی مہربانیوں سے خالی نہیں ہے. کبھی نئی نئی نعمتیں عطا کرتا ہے, کبھی برائیوں کی پردہ پوشی کرتا ہے, کبھی بلاؤں کو رد کر دیتا ہے. اب غور سے سنیے گا, جب کہ تو اس کی معصیت کر رہا ہوتا ہے تو سوچ اگر تو اطاعت کرتا تو وہ کیا کچھ کر لیتا تیرے لیے. سبحان اللہ. ایک مل کے صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. یہ علی کا کلام ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں ایسے مولا عطا کیے ہیں, ایسے امام عطا کیے ہیں کہ جو واقعی باب اللہ ہیں, اللہ تک پہنچنے کا دروازہ ہے علی ابن ابی طالب علیہ السلام. جب آپ ان تک پہنچے, ان کے کلام کو پڑھیں, تب خدا کی معرفت کے دریچے کھل جاتے ہیں. تو مولا کہہ رہے ہیں کہ اگرچہ کہ تو معصیت کر رہا ہے, وہ اتنا کچھ کر رہا ہے, تو سوچ اطاعت کر رہا ہوتا اللہ کی تو کیا کچھ کرتا تیرے لیے وہ. خدا گواہ ہے کہ اگر تو یہ برتاؤ, یہ بھی ہر جملہ ہی لطیف ہے, اگر تو یہ برتاؤ دو برابر کی قوتوں کے درمیان کرتا, جیسا برتاؤ تو خدا کے ساتھ کر رہا ہے, تو خود تو سب سے پہلے ہی اپنے نفس کے بد عمل ہونے کا فیصلہ کر لیتا. یعنی کیا, اگر تو برابر کی قوتیں ہوتی, خدا تو ابھی خدا ہے نا, ہم وہ خالق ہیں, مخلوق ہے, جیسا برتاؤ تو خدا کے ساتھ کر رہا ہے, وہ خالق کے ساتھ نہیں اپنے کسی برابر کے ساتھ بھی کر رہا ہوتا تو جو چھوڑ کے چلا جاتا وہ اتنا کون صبر کرتا ہے. تو وہ خالق ہوتے ہوئے بھی اتنی مہربانی کر رہا ہے. یہ جملہ واضح ہو گیا. مولا نے کہا میں سچ کہتا ہوں. علی کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن علی کہہ رہے ہیں تاکید, میں سچ کہتا ہوں کہ دنیا نے تجھے دھوکہ نہیں دیا, تو نے دنیا سے خود دھوکہ کھایا ہے. جب تک خود انسان نہ دھوکہ کھانا چاہے نا, کوئی there is no excuse. دنیا نے تجھے دھوکہ نہیں دیا, تو نے خود دنیا سے دھوکہ کھایا ہے. اس نے تو نصیحتوں کو کھول کر تیرے سامنے رکھ دیا تھا. دنیا کی نصیحتیں تو سامنے تھی, اور تجھے ہر چیز سے برابر سے آگاہ کیا. اس نے جسم پر جن نازل ہونے والی بلاؤں کا وعدہ کیا تھا وہ تجھ پر آ گئی, قوت میں کمزوری آ گئی, یعنی یہ سب چیزیں ہو رہی تھی تیرے ساتھ. پھر مولا نے کہا کہ اگر تو نے اسے گرے پڑے اس دنیا کو گرے پڑے مکانات اور غیر آباد منزلوں میں پہچان لیا ہوتا تو دیکھتا کہ یہ دنیا بہترین نصیحت ہے یاد دہانی کی. یعنی اگر تو نے دیکھا ہوتا کہ دنیا میں کیا کچھ کہاں کیا تباہ ہو گیا بڑے بڑے لوگوں کا, تو یہ نصیحت تھی دنیا, کہ پھر خود بھی نصیحت لے لیتے کہ میرا کیا بچنے والا ہے, جب کوئی بڑا نہیں بچا تو میں کہاں سے بچوں گا. سبحان اللہ. ہر کلام میں, ہر جملے پہ سبحان اللہ کہنے کا دل کرتا ہے. یہ دنیا اس کے لیے بہترین گھر ہے جو اس کو گھر بنانے پہ راضی نہ ہو. یعنی بہترین جگہ رہنے کے لیے, اس کے لیے بہترین وطن ہے جو اسے وطن بنانے پر آمادہ نہ ہو. سب سے اچھی جگہ ہے. اس دنیا میں رہنا ہے, دنیا کے لیے نہیں رہنا ہے. سبحان اللہ. اور پھر جب تم دیکھو گے کہ زمین پر زلزلہ آ جائے گا, اذا زلزلت الارض زلزالہا, جب زمین پر زلزلہ آ جائے گا اور قیامت اپنی عظیم مصیبتوں کے ساتھ کھڑی ہوگی, اور ہر عبادت گاہ کے ساتھ اس کے عبادت گزار کو جوڑ دیا جائے گا. یعنی جنہوں نے چرچ میں عبادت کی تھی ان کو چرچ کے ساتھ, جنہوں نے مندر میں عبادت کی تھی ان کو مندر کے ساتھ,
جس جس نے جہاں عبادت کی تھی ہر عبادت گاہ کو اس کی عبادت گزار کے ساتھ جوڑ کر اللہ اٹھا لے گا قیامت میں. ہر معبود کے ساتھ اس کے بندے کو، جس جس نے جس خدا کی عبادت کی تھی قیامت میں اللہ اسے اس کے ساتھ اٹھائے گا. اور ہر قابل اطاعت کے ساتھ اس کے مطیع اور فرما بردار ملحق کر دیے جائیں گے. جس نے اطاعت کی تھی اس کو ملحق کر دیا جائے گا. ایک مرتبہ روایت بیان کی جاتی ہے کہ امیر المومنین سے بعض لوگوں نے طنز مزاح کرنا چاہا کہ انہوں نے یہ کیا کہ مولا کائنات کے سامنے کہ بھئی علی امام برحق ہیں، تو مولا کائنات کی بیعت کی بجائے انہوں نے سامنے پتھر رکھا ہوا تھا کہ آج ہم اس پتھر کو امام مان لیتے ہیں. پتھر پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ ہم اس کی بیعت کرتے ہیں. مولا سامنے موجود تھے. طنز، انڈائریکٹ طنز تھا یہ. تو مولا نے جواب دیا کہ کنت ما احببتا، اس پتھر کی محبت اگر تیرے دل میں تو اللہ اسی پتھر کے ساتھ محشور کرے گا قیامت میں، پھر یہ پتھر بخشوا لے گا. ٹھیک. اچھا، اب آخری جملہ مولا نے کہا پھر کتنے ہی عذر ہیں جو بیکار ہو جائیں گے اس دن، لاجکس ختم ہو جائیں گے، اور کتنے ہی معذرت کے رشتے ہیں جو کٹ جائیں گے. جس دنیا میں تم کو نہیں رہنا اس میں سے وہ لے لو جس کو تمہارے ساتھ رہنا ہے. سبحان اللہ. اور سفر کے لیے آمادہ ہو جاؤ. جس دنیا میں تمہیں نہیں رہنا ہے، ریپیٹ، اس میں سے وہ لے لو جسے تمہارے ساتھ رہنا ہے. عمل عقیدہ جو اللہ کے لیے خلوص سے کیا تھا اور اللہ کے بندوں کے لیے خلوص سے کیا تھا وہ ساتھ رہ جائے گا. یہ لے لو ساتھ میں، اس کے لیے تیار ہو جاؤ. ایک صلوات کا حق بنتا ہے، یہاں پہ مل کے صلوات بھیجتے ہیں. اگرچہ کہ قرآن کی ایک بہت امید دلانے والی آیت بھی ہے، ساتھ میں یہ بھی پڑھ دوں کہ ساتھ میں امید بھی تو ہے نا. سورہ زمر میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آیت نمبر 53 میں کہا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے نفسوں پر اسراف کر لیا ہے، تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہو جانا. لا تقنطوا من رحمت اللہ. امام باقر علیہ السلام سے جب پوچھا گیا کہ قرآن میں سب سے زیادہ امید دلانے والی آیت کیا ہے تو مولانا نے یہ آیت پڑھی تھی. ہوپ سب سے زیادہ اس آیت میں. اے رسول آپ کہہ دیں، اس کے تو ہر لفظ میں ہی امید ہے. میرے پاس وقت نہیں ورنہ میں ایک ایک لفظ کو آپ کے سامنے کھول کے بیان کرتا. قل، سب سے پہلے تو گناہ گاروں سے جو خطاب کروایا وہ رسول اللہ کے ذریعے کروایا، یعنی رحمت للعالمین تم سے خطاب کر رہے ہیں. قل، آپ رسول، اے رسول آپ کہیے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. میرے وہ بندے جنہوں نے اپنے نفسوں پر اسراف کر لیا اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جائیں. اور کہا میرے بندے، یعنی تم نے گناہ بھی کر لیا تو میری بندگی سے باہر نہیں نکلے، وہ میرے ہی بندے. عبادی، اے میرے بندو، تم نے اپنے نفسوں پر اسراف کیا ہے لیکن تم رحمت سے مایوس نہیں ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا سچی توبہ کے ساتھ. پروردگار کتنے گناہ معاف کرے گا؟ 1 2 20 25 100 1000 10,000 کتنے گناہ معاف کرے گا؟ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. سبحان اللہ. پہلے تو یہ ضم کی جمع ہے ذنوب، پلورل. ایک گناہ ذنوب یعنی بہت سے گناہ، اس پر الف لام استغراق کے لیے، یعنی بہت سارے گناہوں سب کو ملا کر بھی اللہ معاف کرے گا. آگے جمیعاً بھی کہہ دیا، پھر تاکید کہ ہاں سارے گناہوں کو معاف کرے گا. انہ هو الغفور الرحیم، وہ بہت معاف کرنے والا ہے. تو یہ امید بھی ہے ساتھ میں. اگر کوئی سچے دل کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں آنا چاہے